آیت نمبر 87 ہے، یہ بھی قرآن کی ایک ٹروتھ ریویلنگ آیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور عظیم قرآن بھی دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ 7 آیات ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹا کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی، اور عظیم قرآن دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے، حالانکہ ایاک نستعین ایاک نعبد میں داخل ہے۔ عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دعا ہی عبادت ہے، لیکن اس کو علیحدہ مینشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتہ چلے۔ سارا شرک وہی دعا میں ہے، عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے۔ کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دے، جہالت کی وجہ سے کر دے، علیحدہ بات ہے، عموماً تو کوئی نہیں کرتا، لیکن جو استانت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں تو بڑے بڑے موحدین پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے 7 آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن دیا، یعنی قرآن خود عظیم ہے، اس میں بھی وہ 7 آیات سب سے زیادہ عظیم ہے۔ وہ 7 آیات کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ باقی ساری سورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ ملک جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی۔ ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرلل بیان ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور عظیم قرآن بھی دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے، جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے، نماز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ پھر بخاری مسلم میں ام الکتاب بھی ذکر ہے، جو کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا گیا۔ فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی، یہ قرآن کی چابی بھی ہے، قرآن کی ماں بھی ہے، قرآن کی جڑ بھی ہے سورہ فاتحہ۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار، آپ امیجن کریں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ جو مرضی پڑھے، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ باقی پورے قرآن میں سے آپ کی جو مرضی پڑھے، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہونی۔ بلکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اسلام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی سورت نہیں دی جو مجھے دی ہے سورۃ الفاتحہ، یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، سیم یہی آیت پڑھ کے نبی اسلام نے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے۔ نبی اسلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہوئی سورۃ الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ یعنی نبی علیہ السلام اس پلانٹ ارتھ پہ واحد پرسنالٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں وہیں سے نماز شروع کرے گا۔
نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا، کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے. باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی. نبی الاسلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا رہے ہیں. مجبوراً ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گیا تو نماز توڑنی پڑ جائے، لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں. تو نبی الاسلام نے جب ان کو کہا، اب نبی الاسلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے. اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. جب نبی الاسلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا وہ باپا جانی پازیٹیو سینس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی، تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سبع من المثانی، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ. اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر 7 آیات پوری ہوتی ہے، ورنہ نبی الاسلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نیچرل تھا. یہ حدیث بھی ثبوت ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے، اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا، انکلوڈنگ سورہ فاتحہ، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت جب سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے. یہ حدیث ان کو سپورٹیو ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے ہی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. امام شافعی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کے آیت کے طور پر. اہل تشیع بھی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر. ہمارے نزدیک امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے. اگر امام حنیفہ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو آپ کو حنفیوں نے یہ حدیثیں بتائی ہوتی ہیں. حدیثیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدیثیں تو نبی الاسلام کی ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے سورت شروع ہوتی ہے. اچھا، اور پھر ڈیسائسو حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم میں، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو مجھ سے مانگے گا. پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا. اب اس میں تو میتھمیٹیکل ڈویژن ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہا نبی الاسلام نے، اور اللہ سے روایت کیا حدیث قدسی، اور ساتھ کہا کہ آدھی میری اور آدھے میرے بندے کے لیے. اور پھر اس کی ڈویژن نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا، لیکن یہ نہیں ہے. اس میں
डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और देखें डिवीजन कैसे हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत नंबर 1, अर्रहमान अर्रहीम आयत नंबर 2, मालिक यौमिद्दीन आयत नंबर 3। ये 3 आयत अल्लाह के लिए होगी जिसमें आपने अल्लाह की तारीफ बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मुस्लिम के अल्फाज है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान कॉमन है। कॉमन कैसे होगा, ये आयत ऐसी है जो 2 टुकड़ों में बंट जाती है। इय्याका नअबुदु ये अल्लाह के साथ होगी, व इय्याका नस्तईन बंदे के साथ, बंदा मांग रहा है अल्लाह से। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुद, ये 3.5 आयत, ये निस्फ हो गया सूरह फातिहा का। व इय्याका नस्तईन ये आधी आयत, और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये उससे अगली आयत, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उससे अगली आयत, और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन उससे अगली आयत। 3.5 आयत इधर, 3.5 आयत इधर, वाव दरमियान में है। इय्याका नअबुद वाव सेंटर में, इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ऑनवर्ड, और ये सारी देखें बंदे से मुतालिक है। इय्याका नअबुद तक बंदा अपने रब की तारीफें कर रहा है और उसके बाद रब से मांगता जा रहा है। इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। लिहाजा ये मैथमेटिकली भी चीज साबित हुई कि सूरह फातिहा अल्हम्द से शुरू होकर वलद्दाल्लीन पे मुकम्मल होती है, लेकिन चूंकि इसमें इख्तिलाफ उम्मत में आ गया, लिहाजा आपको गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इस पे तो आपको 7 लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन आम जो कुरान है आप उनमें देखें वो जो गोल दायरे आपको नजर आते हैं ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसके बाद आपको गोल दायरा नहीं नजर आता लिखा हुआ, उधर सिर्फ छोटा सा छेद डाला हुआ है कि यहां पे 6ठी आयत मुकम्मल हुई है। वो इख्तिलाफ की वजह से हुआ है, वरना यहां दायरा भी डाल दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यानी अहादीस की रोशनी में मैंने साबित कर दिया कि सूरतुल फातिहा जो है वो अल्हम्द से लेके वलद्दाल्लीन तक है। बाकी तो सूरह फातिहा के तारुफ में मैंने काफ़ी फ़ज़ाइल सुनाए थे। मसला नंबर 112 ABC, बल्कि 111 ABC और 112 ABC, ये 6 लेक्चर्स मैंने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, पिछली दफ़ा जो 344 लेक्चर में कुरान मुकम्मल किया उसमें मैंने कुरान की सूरतों के 12 सूरतों के फ़ज़ाइल और सुबह शाम के अज़कार इसमें कवर किए मैं, वो जिसे शौक़ है वो देख ले। सूरतुल फातिहा के ज़रिए सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि एक कबीले के सरदार को जब एक जहरीला बिच्छू या कोई सांप काट गया उसका दम से इलाज किया गया, तो सूरतुल फातिहा शिफा भी देने वाली है और सबसे बढ़कर हमारे अकीदे की बुनियाद है ये, और हर नमाज का एक लाजमी जुज़्व है ये।